بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ پروگرام کا آغاز کریں گے کتاب ہدایت سے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اور قصہ عاد میں بھی نشان عبرت ہے جب ہم نے ان پر آندھی بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی، نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر گزرتی مگر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اور واقعہ سمود میں بھی نشانی ہے جب انہیں کہہ دیا گیا کہ لطف اٹھا لو ایک وقت تک۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 41 تا 43 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ناظرین، آج ہفتہ ہے 16 ذی-القعدہ 1432 ہجری، 15 اکتوبر سن 2011 ہے۔ اور آج کے مہمان کے حوالے سے بتائے چلیں آپ کو کہ آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے رضوان رضی صاحب۔ رضوان صاحب السلام علیکم۔ رضوان صاحب السلام علیکم۔ رضوان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم کچھ خبریں شامل کرنا چاہیں گے، اپنی لیڈ اسٹوری کی جانب بڑھیں گے۔ قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، بجلی 3 روپے 4 پیسے فی یونٹ مہنگی، شہریوں تاجروں کا شدید احتجاج، ملک گیر مظاہروں کی دھمکی، نیپرا نے تقسیم کار کمپنیوں کو اضافے کی اجازت دے دی، اضافہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ماہ اگست کے لیے کیا گیا، سرمایہ بیرون ملک منتقل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یہ کہنا ہے صنعت کاروں کا۔ اور اسی والے سے مزید خبریں بھی ہیں کہ ڈینگی آج ریلی ہوگی، دھرنا دیں گے پیپلز پارٹی مال روڈ پر، دفعہ 144 نافذ ہے، رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا ہے۔ پنجاب اسمبلی سے ایوان وزیر اعلیٰ تک ریلی کی قیادت راجہ ریاض کریں گے، نواز شریف جمہوری حکومت سے تعاون کا اعلان کریں، اپوزیشن لیڈر، ریلی قانون کی خلاف ورزی ہوگی، ساہیوال میں مسلم لیگ نون کی کامیابی، پیپلز پارٹی پر کافلی کے منہ پر تماچا ہے، یہ کہنا ہے وزیر قانون کا، جنہوں نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کی۔ کچھ مزید خبریں بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے اور پھر ہم رضوان صاحب کے ساتھ رابطہ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ان سے اس پر تجزیہ بھی لیں گے، حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور شمالی وزیرستان پر امریکی ڈرون اٹیکس کے حوالے سے خبریں ہیں کہ پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف واضح پیغام دے دیا، سخت ترین دباؤ جاری رکھیں گے، یہ کہنا ہے امریکہ کا۔ دوسری جانب شمالی وزیرستان پر ایک اور ڈرون حملہ کیا گیا ہے جس میں 7 افراد جاں بحق، گھر اور گاڑی تباہ ہو گئی ہے۔ ایک بریک کے لیے ہمیں جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو رضوان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے اور ان سے ان خبروں کے حوالے سے تجزیہ بھی لیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نوائے وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین۔ رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے۔ السلام علیکم رضوان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رضوان صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے، آپ کی نوازش ہے۔ جی، سب سے پہلی خبر ہم نے جو ڈسکس کی ہے وہ قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، بجلی 3 روپے 4 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے، اس پر فرمائیے گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے اثرات تو اس کے جو ڈیزاسٹرس ہوں گے اس کے حوالے سے حکومت کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، کنزیومر کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ علاقے میں، اس خطے میں سب سے سستی بجلی چونکہ ہمارے لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کو مہنگا ہونا چاہیے، اس لیے وہ وقتاً فوقتاً مہنگا کرتی رہتی ہے۔ اس کے باوجود کہ حکومت کو 2 ارب روپیہ روزانہ تقریباً اس کے اوپر لاس برداشت کرنا پڑتا ہے اگر وہ آر پی پیز اور آئی پی پیز سے بجلی بنوائے اور لوگوں کو دے، کیونکہ مستقبل قریب میں نہ تو آئی ایم ایف کے پاس جانے کا حکومت کا ارادہ ہے اور نہ ہی توقع ہے کہ آئی ایم ایف اپنے پچھلے پروگرام کے نتائج کے پیش نظر حکومت کو گھاس ڈالے گا موجودہ حکومت کو جی۔ تو ان دونوں کے پیش نظر حکومت اپنا فائنانشل برڈن جلدی سے جلدی لوگوں پہ ٹرانسفر کرنا چاہ رہی ہے تاکہ وہ جو لاسز ہیں جن کی وجہ سے ان کا فائنانشل ڈسپلن ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کو ذرا کیچ کر سکے۔ اور اس کا یہ ہمیں نتیجہ نظر آیا ہے کہ انہوں نے پہلے وہ جو پچھلی دفعہ آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ ہر مہینے 1% بڑھے گی، تو انہوں نے ایک دفعہ پورے سال کی انکریمنٹ ہی لگا لی ہے تقریباً، اگر آپ دیکھیے تو کوئی کافی زیادہ انہوں نے بڑھا لی ہے بجلی کی پرائسز۔ اس کا اثر جو ہے کیونکہ کیلکولیشنز نہیں کی ہوں گی ہماری انڈسٹری نے اور ہمارے بزنس نے، تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر جو ہے انڈسٹری اور بزنس کے اوپر تو نیگیٹو آئے گا ہی۔ عام بندے کی پرچیزنگ پاور سکویز ہوگی اور اس کی جیب سے بہت سارا ایسا پیسہ نکل کے
وہ پیپکو کے پاس چلا جائے گا۔ اور ان پر عام آدمی پر زیادہ برڈن رہے گا، اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا ہے اس فیصلے کے بعد سے؟ جو اشیاء خورونوش کی قیمتیں ان میں مزید اضافہ کر دی جائے گا، ٹرانسپورٹ کی قیمتیں بڑھا دی جائیں گی؟ ٹرانسپورٹ کی قیمتیں تو شاید نہ بڑھیں کیونکہ وہ تو پیٹرول سے منسلک ہیں، لیکن جو کاروبار ہے، جو ریٹیل ہے، وہ ڈیفینیٹلی، لیکن پیٹرول کی قیمتیں بھی تو بڑھائی جا چکی ہیں نا، اس میں اضافہ جب ہوتا ہے ایک چیز میں تو تمام کے تمام لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں رضوان صاحب، اور ہر کوئی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے پرتول رہا ہوگا۔ بالکل جی، اور دوسرا یہ ہے کہ جب مینوفیکچرنگ سیکٹر کی کاسٹ میں اضافہ ہوگا تو ظاہر ہے وہ انہوں نے بھی آگے ٹرانسفر کرنا ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کا وکٹم جو ہے وہ ایک جنرل عام گلی میں چلتا ہوا شخص ہی بنے گا۔ اچھا، دوسری جانب ہم بات کرتے ہیں، ایک طرف تو پنجاب کو ڈینگی نے گھیرا ہوا ہے اور روزانہ ہی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جاں باک ہو رہے ہیں لوگ، دوسری جانب آج پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ دھرنا دیں گے، ریلی نکالیں گے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پنجاب کی سیاست میں؟ دیکھیے، یہ تو آبویس ہے، گیمک ہیں، پولیٹیکل گیمکس ہیں، الیکشن ایئرنگ کا جیسے میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا دور شروع ہو گیا ہے، اور یہ ہم پری الیکشن ایک قسم کی کیمپین دیکھ رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کے اندر پی ایم ایل این نے لیڈ کیا حکومت کے خلاف کیمپین کو، اور یہاں پہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس کا جواب دیا جائے اور اسی طریقے سے اسی کوائن میں ہی، اسی سکے میں ہی دیا جائے جو کہ پیپلز پارٹی نے، جو کہ پی ایم ایل این نے وفاق میں استعمال کیا۔ تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو ایکٹیو کیا ہوگا کہ آپ بھی جناب نکلیں سڑکوں کے اوپر۔ اور دوسرا، پنجاب میں تھوڑا سا یہ کرنا آسان ہو جاتا ہے نا جی، دیکھیں تمام منسٹریاں، تمام پاورز، تمام عہدے، وہ جب خادم اعلیٰ جو آج کل ڈاکٹر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوں گے تو پھر زیادہ آسان ہو جاتا ہے ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنا یا ان کے خلاف سڑکوں پہ آنا۔ اور دکھ بھی بڑا تازہ تازہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے منسٹریاں بھی چھینی گئی ہیں، تو وہ اس دکھ کو بھی یاد کیا جائے گا اس دھرنے کے اندر یا اس مظاہرے کے اندر۔ ٹھیک، پنجاب کی سیاست کے بعد رضوان صاحب ہم سندھ پر نظر ڈالیں گے، جہاں ذوالفقار مرزا صاحب کافی ایکٹیو ہوئے ہیں۔ خبر بھی ہے کہ ذوالفقار سے ذاتی تعلق، پارٹی وفادار ہیں اور رہیں گے۔ پی 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 کے متعدد ارکان سندھ اسمبلی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت سے قبل شرجیل میمن سمیت کئی ارکان نے ذوالفقار مرزا سے ملاقات بھی کی۔ تمام ارکان اسمبلی پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں۔ وزیر اعلیٰ پارٹی میں فارورڈ بلاک نہیں بن رہا، وزیر اطلاعات۔ سندھ کی سیاست کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں رضوان عزیز صاحب؟ خاص طور پر ذوالفقار مرزا صاحب کے جو بیانات ہیں وہ ایک بار پھر بہت تند و تیز بیانات جاری ہیں۔ دیکھیے، اب تک پیپلز پارٹی کا جو اندرون سندھ کا ورکر ہے وہ اپنی لیڈرشپ سے شائع تھا، کیونکہ اس کی آواز نہیں تھی کراچی میں، جو کہ صدر مقام ہے سندھ کی گورنمنٹ کا، اس کی بالکل سے نہیں تھی۔ تو ذوالفقار مرزا کی صورت کے اندر ایک کتھارسس کرنے کا اپنے ورکر کے لیے موقع فراہم کیا ہے پی 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 کی لیڈرشپ نے، اور یہ چلے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ جو پیپلز پارٹی کا لیڈر ہے، ورکر ہے، وہ سمجھے گا کہ میرے دل کی زبان جو ہے وہ ذوالفقار مرزا کے منہ میں ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ میرے دل کی آواز ہے یہ۔ اور دوسری طرف سے ہم دیکھیں گے کہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی محبت اور سلسلہ جنبانی بھی جاری رہے گا۔ ایم کیو ایم کی مرضی سے کراچی کی جسے کہا جائے حلقہ بندیاں بنے گی، اور وہ سارے کام ہوں گے جس سے اس اتحادی کو اپنے پاس رکھا جا سکے۔ اور میں کیا ذوالفقار مرزا صاحب روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس بل کو جو کہ متحدہ لانا چاہتی ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، بلدیاتی نظام کے حوالے سے؟ آئندہ الیکشن تک پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گی جس سے متحدہ باہر رہے، اور پیپلز پارٹی کو بھی اس امر کا پوری طرح احساس ہے کہ متحدہ وہ مچھلی ہے جو اقتدار کے پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، انہوں نے اقتدار میں رہنا ہوتا ہے، تو اس کو بھی وہ ایکسپلائٹ کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ورکر کو بھی ذوالفقار مرزا کے ذریعے خوش رکھیں گے، اور ذوالفقار مرزا جو ہے وہ اسی طرح خود کچھ حملے کرتے رہیں گے۔ ٹھیک، اچھا رضوان صاحب، شیخ رشید احمد صاحب نے کل محترم مجید نظامی صاحب سے ملاقات بھی کی ہے، پھر مسلم لیگ کے اتحاد کے حوالے سے ایک بار پھر کوششیں شروع ہوئی ہیں۔ شیخ رشید صاحب کا بیان بھی ہے کہ نواز شریف پر مشکل وقت آیا تو ہر چوراہے پر ساتھ دیں گے۔ شیخ رشید پیر پگاڑا اور شجاعت مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنے پر راضی تھے۔ نواز شریف کی انا کی ملک کو سزا ملی، سینٹ الیکشن ہوا تو آئندہ انتخابات زرداری کرائیں گے۔ پریس کانفرنس آج لاہور ریلوے اسٹیشن پر دھرنے کا بھی اعلان کیا گیا، اور اسی حوالے سے ایک اور خبر بھی میں شامل کر لیتا ہوں۔
مسلم لیگ کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے، نواز شریف پہل کریں۔ اعجاز الحق صاحب کا یہ کہنا ہے نواز شریف جس کے پاس جائیں گے وہ گلے لگ جائے گا، ہم ان کی طرف 10 قدم بڑھائیں گے۔ اتحاد سے مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کیا جا سکے گا اور لٹیرے حکمرانوں سے جان چھوٹے گی۔ نوائب وقت سے خصوصی گفتگو۔ اعجاز الحق صاحب اور شیخ رشید احمد صاحب کے بیانات، پھر مسلم لیگ کے اتحاد کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پچھلے دنوں جب وہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی تو وہاں پہ شیخ رشید صاحب نے کافی دیر تک نواز شریف کا ہاتھ تھامے رکھا تھا اور کچھ فکروں کا بھی تبادلہ ہوا آپس میں، اور چہروں کے جو تاثرات سے وہ یہی بتاتے تھے کہ اچھے نوٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں، اچھی چیزیں ایکسچینج ہو رہی ہیں۔ اگلا الیکشن کا منظر نامہ بننے جا رہا ہے اور مسلم لیگ نے جس طرح اپنی پہلے دن والی پالیسی کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کی ہے، پنجاب کے اندر آپ دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ جو پی ایم ایل کیو میں تھے ان کو قبول کیا گیا۔ آپ کو اگر رحیم یار خان کی 1-2 فیملیز ہیں، اسی طرح سیالکوٹ کی ایک آدھ فیملی ہے جن کے لیے پہلے پی ایم ایل این کے دروازے بند تھے لیکن اب ان کو فوری طور پہ جوائن کروایا گیا، ان کی اناؤنسمنٹ سامنے آئی۔ تو مسلم لیگ آئندہ الیکشن کے لیے اپنی صف بندیوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کر رہی ہے اور اسی ریلے کو سمجھتے ہوئے آپ سمجھیے ایسے کہ ہمارے جو اعجاز الحق صاحب ہیں اور شیخ رشید صاحب ہیں ان کا بھی خیال ہے کہ شاید ان کی واپسی مسلم لیگ میں ہو سکے، اور اس لیے ہی وہ یہ سارے بیانات دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے واپسی کرنی ہے تو مسلم لیگ کے بہت سارے معاملات کے جو راستے ہیں وہ شاعرہ قائد اعظم پہ جو دفتر واقع ہے مجید نظامی صاحب کا وہاں سے ہو کے گزرتے ہیں، تو اس لیے وہ اس دروازے کے بھی اس در کے بھی طواف کرنے میں مصروف پائے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ چودھری برادران کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حتمی فیصلہ کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں گے یا آئندہ آنے والے الیکشن سے قبل ان کے موقف میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے مسلم لیگوں کے اتحاد کے حوالے سے اور وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ چلنے پر تیار ہو سکتے ہیں؟ چودھری شجاعت صاحب بہت بڑے پولیٹیشین ہیں اور ان کو اگر مونسلائی کا برڈن کیری نہ کرنا پڑ رہا ہوتا تو وہ بہت سارے اور بھی اقدامات کی توقع تھی، لیکن پیپلز پارٹی کو ان کی سافٹ ویلی کا چونکہ پتہ چل چکا ہے اور اس لیے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتی رہے گی۔ ان کے بارے میں کوئی بھی چیز پرڈکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن دوستوں کے ذریعے ان کے درمیان رابطے ہیں جس کا اعتراف دونوں طرف کی قیادت کرتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، ایک پاکستان ریلوے کے حوالے سے خبر شامل کرنا چاہیں گے اور آپ کی رائے بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ ریلوے کے جو معاملات ہیں، ناظرین، قومی اسمبلی کا کل اجلاس ہوا، اس میں ریلوے کے معاملات پر بھی بحث ہوئی۔ قومی اسمبلی ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کے لیے رقم موجود نہیں، وزیر ریلوے کا یہ کہنا ہے، استعفیٰ دے دیں۔ متحدہ قومی موومنٹ نے ان سے مطالبہ کیا۔ انجن بند ہونے سے 106 ٹرینیں بند کرنا پڑی، غلام بلور۔ توانائی کے تحفظ کے لیے ادارے، نادار خواتین کے لیے فنڈز کے بل منظور۔ کمیٹی میں پیپلز پارٹی کے 4، مسلم لیگ نون کے 3، قافلی کے 2، متحدہ ANP JUIF، PPP شیرپا اور مسلم لیگ فنکشن کا ایک کارکن شامل۔ ریلوے کے حوالے سے بتائیے گا کہ صورتحال کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ریلوے جو ہے وہ ماضی کا حصہ بن جائے گا اور ریلوے کے جو انجن بند ہو رہے ہیں، جو ٹرینز بند ہو رہی ہیں، اور متحدہ نے تو مطالبہ کر دیا ہے کہ وزیر ریلوے استعفیٰ دے دیں۔ دیکھیے، متحدہ کے مطالبات تو پولیٹیکل گیم کیری سے آگے نہیں ہیں، لیکن اس وقت ایک سرد جنگ چل رہی ہے اور وہ سرد جنگ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے اس کا خیال ہے کہ ریلوے جو ہے وہ لے لے، اس کو واپس مل جائے، اسی کے کسی بندے کے ہاتھ میں آ جائے، جبکہ ANP اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ آپ دیکھیے پچھلے دنوں جب کیبنٹ کا ری شفل ہوا تھا تو اس میں واپس ان کو ریلوے کی منسٹری دی گئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلوے کی منسٹری جو ہے وہ ANP کے پاس ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس کو ٹھنڈے تو برداشت نہیں کر رہی۔ اسی لیے آپ پچھلے دنوں دیکھیے کہ ریلوے کی لیڈرشپ کو انوائٹ کیا گیا اور اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے 2 دفعہ انوائٹ کیا، ان کو باہر جگہ دی، ٹھہرایا، انتظار کروایا اور واپس بھیج دیا۔ رائٹ، ابھی پھر سنا ہے کہ انہوں نے مدعو کیا ہے ریلوے کے حکام کو اور دیگر، تیسری دفعہ مدعو کیا ہے نا جی۔ تو اب 2 دفعہ کا جو رزلٹ ہے یا 2 دفعہ کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ ڈیفینیٹلی حکومت کی سنجیدگی کو ظاہر نہیں کرتا کہ وہ ریلوے کو بیل آؤٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ ریلوے کے اندر میں اپنے ذاتی علم کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید فائنانشل ریگولیشن کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا مینجمنٹ کا ہے۔
ٹھیک، اور مینجمنٹ کس سے نہیں ہو رہی ہے؟ وزیر ریلوے سے مینج نہیں ہو رہا یا جو افسران ہیں ریلوے کے ان سے صحیح طرح سے مینج نہیں ہو رہا؟ میرا خیال ہے کہ منسٹری آف فائنانس اس کو سب بیل آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہی، اور منسٹری آف فائنانس کی طرف سے جتنی رکاوٹیں آتی ہیں وہ اصل میں مسائل ہیں۔ اچھا رمضان صاحب، بھارت سے ریلوے انجن کی بات ہو رہی تھی لیکن بھارت نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں، آپ پیسے نہیں دیں گے۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دو جانب ہم ان کو موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ قرار دینے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور ہمارے وزیر تجارت اور وزیر خارجہ جو ہیں وہ پھولے نہیں سما رہے جب سے وہ دورہ بھارت کر کے آئے ہیں، پھر بیانات پہ بیانات دیے جا رہے ہیں، اس پر بھی کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیے، آپ نے میری دکھتی رگ کو چھیڑ دیا ہے، اور مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ میں بڑے بڑے ایسے اخبارات جن کی پالیسی جو ہے وہ پاکستان اور نظریہ پاکستان ہے اس میں اس حوالے سے لکھ چکا ہوں، لیکن انہوں نے یہ چیز چھاپی نہیں ہے، وچ انڈیکیٹ کہ گورنمنٹ کتنی اچھی میڈیا مینجمنٹ کر رہی ہے۔ صحیح۔ ہمارے یہ دونوں حضرات، پہلے تو یہ بات ہو جائے نا کہ انڈیا ریلوے انجن نہیں دے رہا، انڈیا کے ریلوے انجن ہمیں چاہیے ہی نہیں، کیونکہ وہ اتنے مہنگے ہیں اور ان کا اتنا زیادہ کرایہ ہے کہ اس سے کہیں کم سستے ریلوے انجن جو ہے وہ ہمیں کوریا سے مل سکتے ہیں، اور کورین وفد جو 2-3 دفعہ اسلام آباد کے چکر لگا بھی گیا ہے۔ جہاں تک انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ حکومت نے اتنا بڑا سرنڈر جو ہے، آپ یہ میری بات نوٹ کیجئے گا، یہ سرنڈر میں اس کو کہہ رہا ہوں اکنامک سرنڈر، یہ کس قیمت پہ کیا ہے، کس بنیاد پہ کیا ہے؟ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ انڈیا کو ہم نے راہداری کی سہولت نہیں دینی جب تک اس نے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرنا۔ بالکل صحیح۔ چلیے، آپ کہتے ہیں جی کشمیر کو سائیڈ پہ رکھ دیں، اب آپ انڈیا کو راہداری کی سہولت دے رہے ہیں، تو کیا انڈیا آپ کو راہداری کی سہولت دے رہا ہے؟ کیا آپ نیپال تک بائی روڈ اپنا سامان بھیج سکتے ہیں؟ کیا آپ بنگلہ دیش تک بائی روڈ اپنا سامان بھیج سکتے ہیں انڈیا کے رستے؟ اگر نہیں بھیج سکتے تو مخدوم صاحب کی خدمت میں ان کی عقل کا ماتم ہی پیش کیا جا سکتا ہے کہ آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ کے لے کے کیا آئے ہیں؟ آپ نے کیا لیا ہے جی ان سے؟ ایک ای یو کے اندر مخالفت نہ کرنے کا وعدہ، دیٹس آل۔ انڈیا کو، ہمیں ای یو کے ساتھ اگر انڈیا ہماری مخالفت نہیں کرتا تو ہمیں جو میکسیمم مارکیٹ ملے گی نا شام صاحب، وہ $50 کروڑ کی ہے، اور انڈیا کی جو بالواسطہ ایکسپورٹس ہیں پاکستان کو وایا دبئی اور سری لنکا، وہ تقریباً 5 سے 6 ارب ڈالر کی ہیں۔ ہم لے کیا رہے ہیں اور دے کیا رہے ہیں؟ اور نقصان میں، تجارت ماضی میں بھی نقصان میں رہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی نقصان میں ہوگی تجارت۔ اگلی بات ہے شام صاحب، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا راہداری کی سہولت، خدا نہ کرے اگر یہ راہداری کھل گئی تو آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے ادارے اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں کہ جو کنٹینر تورخم کے پار جانے کے لیے چلے گا، واگا سے کراس کرے گا، وہ پار نہیں جائے گا، وہ رشوت دے کے یہیں پہ کھل جائے گا۔ اور یہ جو موٹر وے کے ارد گرد سروس ایریا ہے، یہاں پہ آپ کے نوجوان بچے اور بچیاں انتظار کیا کریں گے کہ انڈیا سے وہ آئیں، ٹرک آئیں اور ان کے ڈرائیور یہاں پہ عیاشی کریں یا یہاں پہ انٹرٹین ہوں اور آگے جائیں اور ان کو روزگار ملے۔ اور جب وہ آپ کی انڈسٹری کو ڈمپ کر لیں گے، پھر وہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ اس ہیجمنسٹک ڈیزائن کا حصہ ہے اور پیپلز پارٹی اس کا انسٹرومنٹ بن رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کو کون روکے گا صاحب؟ کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ خود رکنا چاہیے، ان کا ابھی تک سانحہ مشرقی پاکستان سے نام نہیں نکل پا رہا، اس سے لوگ ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے تاریخ تیار نہیں ہے، وہ ایک اور حماقت کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے ڈیزاسٹرس ہوگا۔ انہوں نے پالیٹکس اسی ملک میں کرنی ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے بلاول کو الیکشن جتوا کے وزیر اعظم بنوانا ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اس ملک میں پالیٹکس کرنی ہے۔ اور ڈاکٹر احمان ملک صاحب اب تو ڈاکٹر ہو گئے، وہ بلوچستان میں بات بھی کر چکے ہیں کہ بیرونی مداخلت اور پھر کراچی میں بھارتی اور اسرائیلی اسلحہ، تو ڈاکٹر احمان ملک صاحب کے لیے مشکلات پیدا نہیں ہو جائیں گی جب بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ قرار دے دیا جائے گا؟ دیکھیں، موسٹ فیورٹ نیشن جو ہوتا ہے وہ ایک گیمک ہوتا ہے، وہ انڈیا نے بھی کھیلا ہے، وہ آپ بھی کھیل لیں، لیکن یہ راہداری والی سہولت جو ہے جس کے اوپر بڑے آرام سے مخدوم امین فہیم صاحب بیان کر گئے، یہ ڈیزاسٹرس ہوگی اس ملک کی اکانومی کے لیے اور یہاں کی انڈسٹری کے لیے، یہاں کے لوگوں کے روزگار کے حوالے سے۔ انڈیا کے اندر آج بھی کئی جگہوں کے اوپر ماسٹر ڈگری ہولڈر 2 وقت کے کھانے پہ کام کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے پاکستان میں یہ وقت آئے، کیونکہ 2 وقت کے کھانے پہ تو ہمارے گھر میں صفائی کرنے والا کام نہیں کرتا، وہاں سے چیزیں نہیں آئیں گی احتشام صاحب، وہاں سے لیبر بھی آئے گی، اور آپ کے ہاں جو بے روزگاری کی صورتحال ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے کیا ڈیزاسٹر اسپرے کریں گے۔
یہ پیپلز پارٹی کو غور کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اس کی ہی ڈالیں کیوں ٹپکتی ہیں اس حوالے سے ہر دفعہ. ٹھیک ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی رضوان صاحب سے پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے اور بھارت کو جو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دینے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے. اس پر حکومت ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے. اور اب بڑھیں گے آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. آج کا کالم پروفیسر نعیم قاسم صاحب کا کالم ہم نے منتخب کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کاش ہمیں غیر متنازع محتسب اعلیٰ ملے. لکھتے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ محکمہ احتساب میں ہمیشہ ایسے شخص کو بااختیار عہدے پر براجمان کرواتے ہیں جو ان کے کرپشن کے معاملات کو تحفظ دے اور اپوزیشن کے لوگوں کو سخت شکنجے میں لائے. نواز شریف کے دوسرے دور اقتدار میں سیف الرحمان صاحب نے جہاں حسن وسیم افضل کے تعاون سے حکمرانوں کے غیر ممالک میں ایسے اثاثوں اور اکاؤنٹس کا سراغ لگایا جو حکومتی دفاعی اور غیر دفاعی سودوں میں کمیشن کی صورت میں آف شور کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں جمع تھے، مگر بدقسمتی سے آصف علی زرداری آئی جی سندھ رانا مقبول نے کراچی سی آئی اے سینٹر میں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کی زبان تک کاٹ دی. آخر میں لکھتے ہیں کہ آج ہمیں بھی ایک انا ہزارے کی ضرورت ہے. کاش عمران خان، اعتزاز احسن جیسے لوگ یہ مطالبہ لے کر اٹھیں کہ ہندوستان کی طرح ہماری پارلیمنٹ بھی ایسا بل پاس کرے کہ جس کے تحت حکمرانوں سمیت سب کا احتساب بلا امتیاز ہو. اور پروفیسر نعیم قاسم صاحب کے اس کالم کے حوالے سے ہم رائے لیں گے جناب رضوان رضی صاحب سے ہی. رضوان صاحب بتائیے گا کہ کیا آج بھی کرپشن کے خاتمے کے لیے ہمیں پاکستان میں بھی ایک انا ہزارے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کا نظام اور پاکستان کے اندر ایگزسٹنگ لاز اس قابل ہیں کہ اگر ان کو ورک کرنے کی اجازت دی جائے، فنکشن کرنے کی، اور حکومت اس میں خود رکاوٹ نہ بنے یا رکاوٹ نہ ڈالے تو نتائج بہت بہتر ہو سکتے ہیں. ہم نے اب تک یہی دیکھا ہے کہ عدالتیں ایک فیصلہ کرتی ہیں کرپشن کے حوالے سے، حکومت کی طرف سے اس کی مزاحمت کی جاتی ہے اور اس کو اپنا حق تسلیم کیا جاتا ہے کہ چونکہ ہم ایڈمنسٹریشن کے انچارج ہیں تو ایڈمنسٹریٹولی ہمارا کام کرنا پریروگیٹو ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، لہٰذا ہم عدلیہ کو کام نہیں کرنے دیں گے. یہ آپ دیکھیے وہ قریشی صاحب والے مسئلے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح انہیں ایف آئی اے سے ہٹایا گیا، پھر باہر رکھا گیا اور ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے جوائننگ دے کے ان کو باعزت طریقے سے گھر بھیج دیا گیا کہ کسی طریقے سے وہ کرپشن کے بہت سارے کیسز جو ان کے ہاتھ میں تھے ان کو انویسٹیگیٹ نہ کر لیں. پورا نظام جب تک نہیں نا اس کا سپورٹو ہوگا اور اس طرح کے انویسٹیگیشن آفیسرز کے پیچھے اپوزیشن اور عوام کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کوئی بھی انا ہزارے لے آئیے وہ اس کی نہیں چلنے کی جب تک کہ نظام اس کی مزاحمت نہیں کرے گا. ٹھیک. اچھا پروفیسر صاحب نے اپنے کالم میں رضوان صاحب یہ بھی لکھا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق 1176 ارب روپے کے کرپشن کے مقدمات نیب میں التوا کا شکار ہیں. چودھری نثار نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ انکشاف کیا کہ ایڈمرل فصیح بخاری نے شہداء کی بیواؤں کے لیے مختص کوٹے میں سے پلاٹ لینے کا اعتراف کیا اور اس کو اپنا استحقاق بتایا. ایڈمرل تنویر احمد ریٹائرڈ کے مطابق فصیح بخاری نے آگسٹا آبدوز اسکینڈل میں ملوث افسروں کو چھوڑ دیا. فصیح بخاری نے سن 1998 میں بھارت کے مقابلے میں ایٹمی دھماکوں پر کھلے عام نکتہ چینی کی اور اس کی گواہی ڈاکٹر شیری مزاری کے 6 فروری سن 2008 کو شائع کالم سے بھی مل سکتی ہے. ایڈمرل فصیح بخاری نے خلیج میں منعقدہ ایک اجلاس میں قائد اعظم کے پاکستان بنانے کو غلطی قرار دیا. میں ایڈمرل فصیح بخاری سمیت ایسے کسی جرنیل کو جانتا ہوں جنہیں اس ملک میں سب کچھ ملا مگر چونکہ ان کی اولادیں نالائق اور اتنی کامیاب نہیں ہوتی ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہندوستان میں ہوتے تو شاید ان کے خاندان زیادہ ترقی کرتے. اس ملک میں نیب کا چیئرمین پراپرٹی ڈیلر کی مرضی سے لگتا ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت سے؟ اس ایک فیصلے پر پاکستان کے مستقبل کا مکمل انحصار ہے. ایڈمرل فصیح بخاری کی تعیناتی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کو اپنے لائل اور بلائنڈ لائل مطلوب ہیں ہر جگہ کے اوپر اور اس کا وہ جب سے برس اقتدار آئی ہے مظاہرہ کرتی رہتی ہے اور ایڈمرل فصیح بخاری صاحب اس کی ایک اور مثال ہے. اس میں نہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے. وہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں اور ایسا نوازتے ہیں کہ قومی سالمیت اور قومی ادارے کی تباہی پھیر دیتے ہیں لیکن وہ نوازتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی یہ ہسٹری رہی ہے. اینڈ یہ ہے ابھی تو ہم رو رہے ہیں بھائی جو اندرون ملک لوٹ مار ہوئی ہے. آئل فار فوڈ کے اندر جو عراق کے اندر لوٹ مار کی تھی امریکنز نے
ہماری ایک مرحومہ لیڈر بھی شامل تھیں، وہ بڑی مشکل سے ہم نے ان کا نام جو ہے وہ ایکسکلوڈ کرایا، انہیں شہید قرار دے کے اور کہا کہ جی ہماری قوم جذباتی ہو جائے گی. لیکن وہ سکینڈل جس کی بنیاد پہ انڈیا کے اندر 3 منسٹروں کو فارغ کیا گیا اور بہت سارے بیوروکریٹس کو فارغ کیا، ہمارے لیڈروں نے اندرون ملک نہیں بیرون ملک بھی ہاتھ دھوئے تھے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے صدر کے خلاف کسی دوسرے ملک کی عدالت میں کرپشن کا مقدمہ چل رہا ہو. جیسا آبدوزوں کا جو مقدمہ اس وقت چل رہا ہے وہاں پہ، اور اس کے اندر انہوں نے کیس روکا ہوا ہے کہ جب تک ان کے وہ ختم نہیں ہو جاتی، وہ جو کیا کہتے ہیں ان کے خلاف پروسیڈ کرنے کی وہ جو حاصل ہوتی ہے، اس وقت تک ہم اس کو پینڈنگ رکھیں، اور جیسے ہی وہ ان کو ایگزمپشن جو ہوتی ہے وہ ختم ہو تو پھر اس کو فردر پروسیڈ کریں. یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے اجتماعی ہیوملیشن کا احساس ہوتا ہے ہم جیسے ممالک میں بیٹھے ہوئے کچھ ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو. رائٹ. اور ناظرین، پروفیسر نعیم قاسم صاحب کا آج کا کالم ضرور پڑھیے گا جس پر تبصرہ کیا رضوان رضی صاحب دیں گے. آج کے نوائے وقت اداریہ کی جانب. آج کا نوائے وقت اداریہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ہے. ٹرائیکا سے ملاقاتوں میں گراس مین کا بھی ڈو مور کا مطالبہ. عسکری قیادت کا جرأت مندانہ موقف اب نہیں تو کبھی نہیں، یہی وقت امریکہ سے نجات کا ہے. پاکستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندہ مارک گراسمین نے صدر، وزیراعظم، وزیر خارجہ، آرمی چیف سے الگ الگ ملاقاتیں کی. ملاقات میں جنرل اشفاق پرویز کیانی نے واضح کیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات چاہتا ہے. افغانستان سے پاکستانی حدود میں حملے کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دی ہیں. الزامات کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے. مزید اداریہ میں ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کا یہ ارشاد کہ پاکستان کو افغانستان کے مسئلے کا حصہ ہونے کی بجائے اس کے حل کا حصہ ہونا چاہیے، دیوانگی ہی نظر آتی ہے. آگے ہے کہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ماضی میں کبھی بھی اس درجہ مخاصمت نہیں رہی جیسی اب امریکی جنگ کے باعث ہے. دونوں ممالک کی سرحدوں کو پورس بارڈر کہا جاتا رہا ہے، جس سے مراد اطراف سے ایک دوسرے ملک میں آزادانہ آمد و رفت ہے. افغانستان میں امریکہ پشتون آبادی کو ٹارگٹ کر کے پاکستان کے پشتونوں کو مشتعل کرنے کی سازش کر رہا ہے. یہ پاکستان دشمنی کے مترادف ہے. جی رضوان صاحب، اداریہ کے حوالے سے اور خاص طور پر جو گراسمین کا دورہ تھا پاکستان کا، اس میں ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عسکری قیادت کی جانب سے، ہماری سیاسی قیادت کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اب ڈو مور نہیں چلے گا؟ دیکھیے، جہاں تک بات ہے نا موقف کی، تو پیپلز پارٹی نے فارن پالیسی جو ہے وہ ہمارے مقتدر اداروں کو لیز پہ دے رکھی ہے، اور اس لیے جو موقف ادھر سے آتا ہے، بھلے وہ اے پی سی کا ہو، بھلے کوئی بھی ہو، وہ اس پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ اس بات پہ بڑے چین بجبیں تھے، جب میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، انہیں بڑا دکھ لگا تھا اس بات کے اوپر کہ جب نواز شریف نے یہ بات کہی تھی کہ سیاسی ڈائیلاگ کے اندر آرمی کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ وہ بھی ایک اتنی ہی سیاسی قوت ہے جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں. تو اس سے بڑا کرٹیسزم ہوا تھا نواز شریف صاحب پہ اس وقت، لیکن اس کو بھی ایک فریق کے طور پہ بلایا جاتا ہے آل پارٹیز کانفرنس کے اندر، تو تسلیم تو کر لیا نا جی انہوں نے. اس وقت پاکستان آرمی جو ہے وہ ان پیسوں پہ جو ان کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، ان پہ افغانستان کے محاذ پہ مزید کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور وہ یقیناً پوسٹ امریکہ اور پوسٹ اساف سینیریو کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جب یہ فورسز یہاں سے چلی جائیں گی یا وہاں پہ کچھ اڈوں تک اور کچھ مقامات تک محدود ہو جائیں گی، اور طالبان کے ساتھ اگر امریکہ مذاکرات کرتا ہے تو ہمارے تو وہ پچھواڑے میں ہے نا. گراسمین کا دورہ کہیں اس مقصد کے لیے بھی نہیں تھا کہ جو ہلری کلنٹن کا بیان تھا کہ کانڈے نیٹ ورک سے بھی ہم مذاکرات کریں گے، تو پاکستان سے وہ تعاون مانگ رہے ہیں کہ اب مذاکرات کے لیے پاکستان امریکہ سے تعاون کرے تاکہ امریکہ محفوظ طریقے سے افغانستان سے نکل سکے؟ جی، کانی نیٹ ورک سے تو امریکہ کے اپنے بھی مذاکرات چل رہے ہیں نا پیرلل. تو پاکستان سے کہنا کہ وہ اس کے اوپر حملہ کریں، ہم کیوں کریں؟ تم مذاکرات کرو، ہم حملہ کریں. ہمارے اپنے بھی کچھ روابط ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو شاید چلے جانا ہو یا بگرام تک محدود ہو جانا ہو یا قندھار تک محدود ہو جانا ہو، ان اڈوں کے تک ان کے ساتھ معاہدہ کر کے. ہم نے تو بھئی اتنا لمبا بارڈر شیئر کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ، ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کی. اس لیے میرا خیال ہے
کہ امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ڈرٹی گیم ہے، جو ڈرٹی جاب ہے، وہ ہم کریں اور وہ گوڈی گوڈی کر کے اپنے بچوں کو، اپنے سپاہیوں کو، اپنے نوجوانوں کو محفوظ طریقے سے یہاں سے لے جا سکیں، وڈرا کر سکیں، اور ان کی جو کیجویلٹیز ہیں، جو ان کے باڈی بیگ ڈسپیچ ہوتے ہیں، ان کی تعداد میں کمی ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے ہماری قیادت کو کہ اس اوکھلی میں، وار اگینسٹ ٹیرر کی اوکھلی میں جو انہوں نے صرف دیا ہوا ہے، وہ کتنی کی دیر تک 100 جوتے بھی کھائیں گے اور 100 پیاز بھی کھائیں گے۔ رائٹ رضوان صاحب، بہت شکریہ، اور انشاءاللہ جب آپ لاہور واپس آئیں گے تو ایک بار پھر اسٹوڈیو میں بھی آپ سے ملاقات۔ ناظرین، جاتے جاتے ایک خبر اور اس کے بعد فرمان قائد اعظم۔ خبر ہے ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے۔ ملک کی سلامتی کو حقانی نہیں، قادیانی نیٹ ورک سے خطرہ ہے، ختم نبوت کانفرنس۔ قادیانیوں کا حرمین شریفین میں داخلہ روکنے کے لیے شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کا اضافہ کیا جائے۔ کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو ہٹائے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ قادیانی گروہ سازش کے تحت آئینی ترامیم کو ختم کرنے کے لیے لسانی جماعت کو مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے بنیادی عقائد کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ممتاز قادری ایک فرد نہیں، امت مسلمہ کے ایمانی جذبات کا نام ہے۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا پوری امت کا فیصلہ ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر متعدد قراردادیں بھی منظور کی گئیں، اور آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ قائد اعظم نے ڈھاکہ یونیورسٹی 26 مارچ سن 1948 کو فرمایا تھا کہ آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے۔ آزادی سے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوئی ہے۔ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ ایک منظم اور مضبوط قوم کی طرح کام کریں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔